السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ بہت فنی ہے، بہت مزہ آئے گا آپ سب کو پڑھنے میں۔ تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ فنائے دلہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 85، حصہ اول۔ اور آپ کو لگتا ہے وہ زخم بڑھ جائیں گے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نا امیدی تھی، جیسے اس کی ہر امید ختم ہو گئی ہو۔ وعدہ کرتا ہوں، ساتھ دو گی میرا؟ یاور نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا، بیڈ پر اس کے قریب ہو کر بیٹھا۔ رینین نے آنکھیں بند کر کے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یاور نے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے رینین کو اپنے پاس کرتے اپنے سینے سے لگایا۔ رینین کا وجود کانپ رہا تھا۔ یاور نے اس کی پیٹھ سہلائی۔ نین وہ آنکھیں موند گئی۔ دل میں خوف تھا کہ دوبارہ وہ صرف تکلیف اس کے حصے میں نہ آئے۔ وہ آنکھیں بند کر کے لمبے سانس لے رہا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اتنی غلطیوں کے بعد بھی اس کی بیوی نے اس کی جانب قدم بڑھایا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ آئس کریم کا کام تم نے مجھے تنگ کرنے کے لیے کیا تھا نا؟ یاور نے اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے پوچھا تھا۔ اگر وہ اس سے بات نہ کرتا تو اس نے یوں ہی روتے رہنا تھا۔ رینین نے اپنے آنسو صاف کیے۔ یاور سے پیچھے ہوئی اس کا ہاتھ ابھی بھی یاور کے ہاتھ میں تھا۔ سائیڈ سے اس نے فائل پکڑ کے یاور کی گود میں رکھی۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے یاور، میں نے کبھی اس چیز کی طرف طلب نہیں کی اور نہ ہی مجھے کبھی ہوگی۔ رینین نے نظریں ابھی بھی جھکائی ہوئی تھی۔ یاور نے اس کی تھوڑی سی چہرہ تھامتے اپنی طرف اس کے چہرے کا رخ کیا۔ وہ چاہتا تھا وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھے، جبکہ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ سب ہم دونوں کا ہے، تمہارے پاس رہے میرے پاس رہے کیا فرق پڑتا ہے؟ یاور نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ رینین کو آج پہلی مرتبہ اس کا لمس بے انتہا نرم لگا تھا۔ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ رینین نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ فائل پکڑ کر کاغذات باہر نکال کر پھاڑنے لگی جب یاور نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ میں نے ابھی کیا کہا ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے پوچھنے لگا۔ دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑ کر کاغذات پکڑ کے سائیڈ پر رکھے تھے اور اس کے اوپر فائل رکھ دی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ تمام جائیداد بیوی کے نام ہے، جبکہ کاروبار تو شوہر کرتا ہے۔ تمہیں لوگوں کی پرواہ ہے یا اپنے شوہر کی؟ یاور نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ لوگوں کا کام ہوتا ہے بولنا، انہیں بولنے دو۔ میں نے اپنی خوشی سے اپنی تمام جائیداد اپنی بیوی کے حوالے کی ہے، انہیں کیوں مرگی کا دورہ پڑے گا؟ جس طرح وہ چہرے کے الٹے سیدھے زاویے بنا کر بول رہا تھا، رینین مسکرائی۔ اس کے بھائی نے جائیداد کی وجہ سے انہیں مارنے کی کوشش کی، جبکہ اس کا شوہر اپنی تمام جائیداد اس کے نام کر گیا تھا۔ یاور نے دل میں اس کی مسکراہٹ کی نظر اتاری۔ نین، بس 2 دن، گھر رینوویٹ ہو رہا ہے، پھر ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اچھا بھلا تو گھر تھا، رینوویٹ کیوں کروا رہے ہیں؟ رینین کو سارم جب گودام لے کر جا رہا تھا، راستے میں اس نے یہ بتایا تھا کہ تمہیں تمہارے بھائی کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ رینین نے منع کر دیا تو تب اس نے بتایا کہ کیا تم اپنے بھائی سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہو گی کہ اس نے تمہارے بچے کو مارنے کی کوشش کیوں کرنی چاہی؟ گھر کو آگ لگا دی تھی جب میرا بازو ٹھیک ہو گیا تھا، ہم نے یہاں سے چلا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی گھر کو آگ لگ گئی۔ کام کے لیے میں باہر رہتا ہوں پورا دن اور تمہیں گھر اکیلا اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس وجہ سے اتنی دیر ہمیں حویلی رکنا پڑ رہا ہے، اور اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ یاور نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ کیا یہ رویہ ہمیشہ میرے ساتھ یوں ہی رہے گا؟ مرتے دم تک، بلکہ ہر لمحہ محبت، نرمی، شدت بڑھتی جائے گی۔ یاور نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔
دوپہر کا وقت تھا جب سب مرد حضرات گھر واپس آ گئے۔ سردار جو کہ اپنی پری کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا تھا اس کی مدد کر رہا تھا سیڑھیاں اترنے میں۔ ان سب کو حویلی میں موجود دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ خیریت ہے؟ آج سب دوپہر میں ہی واپس آ گئے ہو؟ اس نے ترسم کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور خود صوفے پر بیٹھا تھا تاکہ ترسم سکون سے بیٹھ سکے۔ بس ایسے ہی، آج دوپہر کا کھانا حویلی میں کھانے کا دل کر رہا ہے، اس لیے آ گئے واپس۔ مریم نے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ سارم ابھی بھی خاموش بیٹھا تھا۔ راحہ اور ہادی کہاں ہیں؟ سفیان خان نے ان دونوں کی غیر موجودگی کو محسوس کیا۔ ہادی نے اپنے وجود پر ٹیوب لگائی تاکہ درد کم ہو۔ شرٹ پہن کر ہمت کرتے نیچے گیا۔ سب کے درمیان بیٹھا ہی تھا جب سارم بول پڑا۔ دلہام، مردان کھانے چلو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہادی کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ اس نے اپنا سینہ سہلایا۔ دلہام صوفے سے اٹھا۔ تم بھی چلو۔ سارم نے غصے سے ہادی کی طرف دیکھا۔ تھوک نگلتے وہ کھڑا ہوا۔ سب نے آنکھیں چھوٹی کر کے تینوں کو دیکھا۔ انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا لیکن وہ چپ رہے۔ وہ تینوں مردان کھانے گئے۔ راحہ کمرے سے باہر نکلی، ڈرتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب کو علم ہو گیا ہے۔ وہ ان سب کے درمیان بیٹھی۔ راحہ بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ صبح تم ناشتے پر بھی نہیں آئی تھی۔ ریحانہ خانم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کی موڑے جس قدر اس سے پیار سے بات کر رہی تھی، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا سارم لالا نے کسی کو بتایا نہیں؟ راحہ کا جی متلانے لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ریحانہ خانم کے کمرے میں گئی۔ واش روم میں داخل ہوتے وہ کہہ کرنے لگی۔ سب عورتیں حیرت سے منہ کھولے بیٹھی تھیں جب ریحانہ خانم، رضیہ خانم، علینا اور صوفیہ خانم اس کے پیچھے گئی۔ راحہ نڈال وجود کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے واش روم سے باہر نکلی۔ سامنے ان چاروں کو دیکھ کر اس کا حلق خشک ہوا۔ راحہ؟ ریحانہ خانم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ موڑے اس نے ڈرتے ہوئے اپنی ماں کو پکارا اور ان کے سینے سے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ رات کو تم نے کوئی غلط چیز کھا لی تھی؟ ریحانہ خانم کے ذہن میں جو خیال آ رہا تھا اسے جھٹکتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ موڑے میں نے کوئی غلط چیز نہیں کھائی، نظریں جھکائے بولی، جبکہ دل میں ڈر تھا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہو جائے گی۔ موڑے میں امید سے ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے حد سے زیادہ جلدی میں الفاظ ادا کیے۔ ریحانہ خانم نے آنکھیں میچی تھیں۔ راحہ گڑیا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ریحانہ خانم اور صوفیہ خانم ایک ساتھ بولی۔ راحہ نے روتے ہوئے رات والا سارا واقعہ انہیں بتا دیا۔ ریحانہ خانم چکرا کر گرنے لگی جب علینا اور صوفیہ خانم نے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ موڑے میں وہ روتے ہوئے ان کے پاس بیٹھی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ مزید رونے لگی تھی۔ علینا بے یقینی سے کھڑی تھی۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ اس کا شوہر سردار اور اس کے بیٹے کو لے کر مردان کھانے کیوں گیا ہے۔ ہادی نے دلہام کی اجازت کا غلط فائدہ اٹھایا، رضیہ خانم غصے سے بولی۔ ریحانہ خانم خاموش رہی۔ ان کے چھوٹے بیٹے نے بھی تو یہی کیا تھا۔ اسے کچھ اس لیے نہ کہا گیا کیونکہ معاملات اس طرح کے ہو گئے تھے کہ اس بارے میں بات کرنا ٹھیک نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس وقت شکر ادا کیا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جو ہونا تھا ہو گیا ہے، بس رخصتی کی تیاری کرنی ہے۔ جلد سے جلد میں چاہتی ہوں راحہ کی رخصتی ہو جائے۔ ریحانہ خانم نے راحہ کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ انہیں فکر بھی ہو رہی تھی کہ جب یہ بات باہر نکلے گی تو لوگوں کی باتوں کا سامنا گھر کے مردوں کو کرنا پڑے گا۔ وہ اسے لے کر باہر گئی۔ سب حیرت میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو شادی شدہ تھے انہیں سمجھ لگ گئی تھی کہ راحہ کو کیا ہوا ہے۔ موڑے ترسم نے علینا خانم اور ریحانہ خانم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ان دونوں نے پہلے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ترسم کی طرف، جتنی وہ اسے بچی سمجھتے تھے۔ سب سے پہلے پکارا ہی اس نے تھا۔ کیا ہوا ہے راحہ کو؟ سونیا راحہ کے پاس گئی، اسے بازو کے حصار میں لیے اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ اپنی موڑے سے پوچھ رہی تھی۔
سفیان خان نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہی امید تھی ہادی سے۔ سفیان خان غصے سے بولے۔ سب مردوں اور عورتوں کی نظروں کا رخ سفیان خان کی طرف ہوا۔ ان کے ذہن میں جو خیال گردش کر رہا تھا اس پر مہر سفیان خان کے غصے نے لگا دی۔ وریعام اور شہریار بے یقینی سے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب مرد ایک ایک کرتے مردان خانے کی طرف نکلے تھے۔ میں پھپھو بننے والی ہوں، ترسم خوشی سے چہکتی ہوئی بولی، جبکہ سونیا حیرت سے منہ کھولے اپنی بہن کو دیکھنے لگی۔ راہا یہ سب کیا ہے؟ راہا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی اپنا سر جھکا گئی۔ راہا تمہیں بہت مبارک ہو، میں بہت خوش ہوں۔ ترسم سردار کی کرسی سے اٹھی اور راہا کے پاس بیٹھتے اسے گلے لگایا۔ تمہیں غصہ نہیں ہے مجھ پہ؟ مجھے تم پر غصہ کیوں ہوگا؟ میں تو اتنی خوش ہوں۔ ترسم نے اپنے بازو دونوں اطراف میں پھیلائے۔ سونیا نے راہا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اپنی بہن کے لیے خوش تھی، جبکہ اسے یہ بات بری لگ رہی تھی کہ ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی۔ مورے رخصتی کروائیں، سونیا نے اداس ہوتے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی بہن کو کوئی باتیں سنائے۔ تمہیں تو میں اکیلے میں پوچھوں گی، سونیا دانت پیستی ہوئی راہا کے کان کے قریب ہوتے آہستہ آواز میں بولی۔ آپی، راہا نے معصومانہ چہرہ بنا کر اسے پکارا۔ سب ایک دم خاموش ہو گئے، جب رائنین بولی، آپ کیوں سب اس کو برا فیل کروا رہے ہیں؟ غلطی ہوئی ہے، گناہ نہیں ہوا۔ رائنین کو حویلی میں سب سے زیادہ معصوم اور پیاری ترسم کے بعد راہا لگتی تھی۔ ہیبا مسکرائی تھی۔ میں تو نہیں برا فیل کروا رہی، یہ سب لگے ہیں، میں تو خوش ہوں۔ ترسم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سب مسکرائے تھے اور سب نے باری باری راہا کو مبارکباد دی، جبکہ سونیا کو ابھی بھی غصہ تھا۔ کیا بات ہے سارم، میں صبح سے نوٹ کر رہا ہوں، تمہارا رویہ بہت عجیب ہے۔ چہرے پر بھی غصہ ہے۔ دلہام کے سامنے وہ دونوں کھڑے تھے۔ بیٹھ جاؤ اور صبر سے میری بات سننا۔ دلہام کو سارم کا انداز حد سے زیادہ عجیب لگا تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جس کے لیے اسے صبر کرنا تھا؟ خیر، وہ صوفے پر بیٹھا اور اس کے سامنے سارم بیٹھا۔ ہادی بیٹھنے لگا تو سارم نے اس کی جانب غصے سے دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ کل مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں باہر آ گیا۔ راہا گارڈن میں تھی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، مجھے لگا کچھ غلط اس نے کھا لیا ہے، اس وجہ سے قے ہو رہی ہے۔ اسے لے کر ہاسپٹل گیا تو وہاں معلوم ہوا وہ امید سے ہے۔ دلہام نے آنکھیں بند کر کے کھولتے سارم کو آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائے دیکھا تھا۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا کہے جا رہے ہو تم؟ دلہام کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، آنکھوں میں گلابی پن شامل ہونے لگا۔ میں سچ بول رہا ہوں دلہام، ہادی نے رخصتی سے پہلے راہا کے ساتھ رشتہ بنایا تھا۔ سارم نے آنکھیں سختی سے بند کر کے الفاظ ادا کیے۔ دلہام کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں کا رخ ہادی کی طرف کیا۔ سارم کیا بول رہا ہے ہادی؟ کیا یہ سچ ہے؟ دلہام صوفے سے اٹھا، اس کے پاس جاتے دانت پیستے ہوئے بے تحاشا غصے سے استغفار کرنے لگا۔ چاچو وہ ہادی کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کے ذہن میں بس یہی گھوم رہا تھا، اس کی دھلائی ہونے والی ہے۔ مجھے ہاں یا پھر نہ میں جواب دو ہادی خان زادہ۔ دلہام نے اس کا گریبان پکڑا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دلہام نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ خبیث انسان، کون سی اتنی بے تابی تھی تمہیں؟ دلہام نے ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ چاچو، آپ سب تو مجھے ایسے مار رہے ہو جیسے خدا نخواستہ ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے۔ ہادی اپنے رخسار پر ہاتھ رکھتے اپنے بابا اور چاچو کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ جس کا دل کر رہا تھا اس کو آ کر مارے جا رہا تھا، جیسے اس نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہو۔ نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، جانتے ہوئے بھی کتنی بدنامی ہوگی اگر یہ بات باہر نکلے گی۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا ہادی خان زادہ، اگر کسی کو باتیں سننی پڑیں گی نہ تو وہ تمہارا باپ، میں اور بڑے بابا ہیں۔ دلہام نے سائڈ سے گھوڑوں کو مارنے والا کوڑا پکڑا۔
چاچو نہیں، اس بیچارے میں ہمت نہیں تھی۔ اگر اسے ایک بھی کوڑا پڑتا تو اس کے وجود سے خون نکلنا شروع ہو جانا تھا، کیونکہ اس کا باپ اسے برے طریقے سے مار چکا تھا۔ سام، میرا دل کر رہا ہے تمہارے بیٹے کو جان سے مار دوں۔ اتنی بے صبری ہمارے خاندان کے کسی مرد میں نہیں ہے جتنی تمہارے بیٹے میں ہے۔ 22 سال عمر ہے اس کی اور آگ لگی ہوئی ہے اسے۔ الہام کا چہرہ خون چھلکنے کی حد تک سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے مت سناؤ، جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرو۔ میرے ہاتھ کھڑے ہیں اس کے معاملے میں۔ پہلے اس نے عجیب و ترین ہتھ کنڈے اپنا کر چھپ کر نکاح کیا اور اب رخصتی سے پہلے کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ صارم نے سرنڈر کرنے والے انداز میں اپنے ہاتھ اوپر کیے۔ اس نے پہلے ہی ارادہ کر لیا تھا، جس نے بھی مارا وہ نہیں روکے گا۔ کیسے بابا ہیں آپ؟ سب آپ کے بیٹے کو مارنے کو دوڑ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا مرضی مارو؟ ہادی صدمے کی کیفیت میں بولا۔ صارم نے اس کی گردن پر تھپڑ مارا۔ یہ بات تمہیں اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ صارم تل ملاتا ہوا واپس سکون سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب سب مرد مردان خانے داخل ہوئے، سفیان خان نے اندر داخل ہوتے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ ان دونوں کے رخسار پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، دوسرا تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ دادو، اس نے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھتے رونے والا منہ بنا کر اپنے دادو کو پکارا۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں۔ سفیان خان نے سائیڈ سے ڈنڈا پکڑا۔ ہادی نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک کے ہاتھ میں کوڑا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں ڈنڈا۔ وریام اور شہریار دانت پیس رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان دونوں سے تیری دھلائی ہو، اس کے بعد تیرا جو حشر میں کروں گا پوری زندگی تو یاد رکھے گا۔ وریام صوفے پر بیٹھا، جبکہ شہریار بھی خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھا۔ آئیدن دلہام کے ساتھ کھڑا کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یعقوب اور یاور اس کی حرکت پر اپنی مسکراہٹ روک رہے تھے۔ جس طرح ہر روز وہ راہا کے کمرے میں جاتا تھا، انہیں اندازہ تھا کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے گا۔ کچھ تو رحم کرے مجھ بیچارے پر، جس کا دل چاہ رہا ہے مجھے ماری جا رہا ہے۔ بیچارہ؟ وہ تینوں ایک ساتھ بولے۔ سفیان خان نے 3 ڈنڈے اس کے کمر پر مارے۔ آہ! اس کا سر چکرانے لگ گیا۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب دلہام کی نظر اس کی سفید شرٹ پر گئی، کمر سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ ہادی نے گہرا سانس بھرا۔ بڑے بابا! دلہام نے سفیان خان کو پکارتے انہیں مارنے سے روکا۔ ہادی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا وجود ٹوٹ رہا تھا، جس قدر وہ مار کھا چکا تھا 2 دنوں میں۔ خبردار، اگر تم رخصتی سے پہلے حویلی کے اندر گئے، جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی تم مردان خانے رہو گے۔ دلہام کی نئی سزا سن کر اس کا سر مزید چکرانے لگا۔ چاچو، اتنی بری سزا نہ دیں، مجھے حویلی سے بے دخل تو نہ کریں۔ جب اولاد تم جیسی خبیث ہو نا تو بے دخل کرنا ہی بہتر ہے۔ صارم، جو کہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس کی گردن پر پھر سے ایک تھپڑ مارا۔ آپ نا میری ماں کے کنٹرول سے کچھ زیادہ ہی باہر نکل گئے ہیں۔ موڑے کو کہتا ہوں آپ پر قابو کریں، کچھ زیادہ ہی ہاتھ چلنے لگ گئے ہیں۔ اس سے قبل صارم اسے پھر سے مارتا، وہ سائڈ پر ہو گیا تھا۔ دلہام، جلد از جلد رخصتی کرنی ہے راہا کی۔ سفیان خان نے سردار کی جانب دیکھا۔ ابھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ صارم اپنی جگہ سے اٹھا۔ صارم، اگر تم غور کرو تو تمہاری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ اس کی اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ شادی اٹینڈ کر لے۔ وہ ظاہر سی بات ہے، ہادی کے ساتھ شہریار اور وریام کی بھی رخصتی ہے۔ رینین کی اکلوتی بہن ہے، وہ کبھی نہیں مانے گی اپنی بہن کی رخصتی کے لیے جب تک اس کے بچے کی پیدائش نہ ہو جائے۔ ادھر سے تمہاری بیٹی کا بھی اکلوتا بھائی ہے۔ دلہام کی بات پر سبھی متفق ہوئے تھے، کیونکہ ترسم کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ شادی اٹینڈ کر سکتی۔ اس سے تو ٹھیک سے نہ اٹھا جاتا تھا اور نہ آرام سے بیٹھا جاتا تھا، یعنی تقریباً 3 ماہ مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ ہادی کے بولنے پر وریام اور شہریار اٹھے، اس کے سر پر تھپڑ مارے۔ کمینے، خبیث انسان، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اب رخصتی چاہے 5 ماہ لیٹ ہو یا 10 ماہ لیٹ ہو،
ان دونوں نے ہادی کا ایک ایک کان پکڑا۔ میں نے کہا تھا نا وریام لالا کوئی کانڈ کر کے آیا ہے۔ ہو گیا کانڈ۔ شہریار نے اس کے سر پر ایک اور تھپڑ مارا۔ اس بیچارے کو ہر کوئی ڈھول سمجھ کر بجا رہا تھا۔ میں چھوٹا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں، جس کا دل کرے مجھے ڈھول سمجھ کر بجاتا جائے۔ ہادی نے دونوں کو پیچھے کرتے اپنے کان چھڑوائے۔ اس دن کتنے کانفیڈنس سے بول رہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ وریام نے اس کے تھائے پر اپنا پاؤں مارا۔ یہ کانڈ کب ہوا ہے؟ شہریار نے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ 1 ماہ سے زیادہ، شاید 2 ماہ، وہ میسلوں کی طرح مسکراتے بولا، جب آئندن نے پلاسٹک کا گلاس پکڑ کر اس کی پیشانی پر مارا۔ ہمارا دل پتہ ہے کیا چاہ رہا ہے؟ تمہاری بوٹی بوٹی کر دے۔ خبیث انسان جن کی عمر گزر رہی ہے شادی کی، وہ سکون سے بیٹھے ہیں، اور جسے ابھی مکمل طور پر جوانی نہیں چڑھی، اسے وریام اور شہریار نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ ابے یار مجھے نہیں اندازہ تھا، وہ بیچارہ تھک ہار کر بولا۔ اس کے جسم کا ہر پرزہ ڈھیلا ہو چکا تھا۔ دودھ پیتے بچے نہیں ہو تم۔ دلہام اٹھنے لگا تو ہادی خود کو گھسیٹتے ہوئے صوفے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کی کمر سے خون نکل کر چند قطرے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ یار بس کر دو، کیوں تم لوگ میری بیوی کو رخصتی سے پہلے بیوہ کرنا چاہتے ہو؟ ہادی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ کون سی رخصتی؟ تمہاری؟ وہ بس اب دنیا کو دکھانے کے لیے رخصتی ہونی ہے۔ البتہ تم تو خبیث انسان رخصتی کر چکے ہو اپنی۔ شہریار اور وریام غصے سے بلند آواز میں بولے تھے۔ دونوں کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا اس کے منہ پر کھینچ کر 3-4 لگائے۔ یعقوب کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اسے کہتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ یعقوب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہیں یاور اپنے لبوں پر ہاتھ جما کر بیٹھ گیا۔ یہ دانت کون نکال رہا ہے، جس کو تقریباً 3 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں بیوی کو رخصت کرا کر لے کر گئے، اور ابھی تک اتنی مار کھانے کے باوجود بھی ہادی کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو دیکھ کر یعقوب کا منہ حیرت سے کھلا۔ خبیث انسان! یعقوب نے کشن پکڑ کر اس کے منہ پر مارا۔ کیا کرتے ہو یعقوب صاحب؟ پیچھے رہ گئے جن کی رخصتیاں ہو گئی ہیں، سب کے بچے ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ ہادی نے اچھی خاصی یعقوب کی ٹانگ کھینچی۔ یعقوب کا ایک مرتبہ دل تو کیا 3-4 اس کے منہ پر لگائے۔ ہادی! دلہام نے غصے سے اسے پکارا تو وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ یعقوب اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ سردار صوفے سے اٹھا اور وہاں موجود چھوٹے سے دراز سے مرہم اٹھا کر ٹیبل پر رکھی۔ چلے آ جائیں سب، اندر چلیں، رہنے دیں اسے یہیں پر۔ اگر درد برداشت سے باہر ہو تو یہ مرہم پڑی ہے ٹیبل پر، لگا لینا۔ وہ سب کو لے کر باہر نکل گیا، جبکہ شہریار اور وریام اس کے سر پر ایک ایک مزید تھپڑ مارتے وہاں سے نکلے تھے۔ وہ وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ جیسے ہی اس کی کمر زمین کے ساتھ لگی، اس نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ اسے بھی اتنی مار نہیں پڑی ہوگی جس نے گناہ کبیرہ کیا ہوگا۔ میں نے تو بس اپنی بیوی سے حق ہی لیا تھا، اس پر اتنی دھلائی ہو گئی میری۔ وہ اٹھا کمرے کی جانب جاتے بیڈ پر جا کر لیٹا۔ ذرا بھی ہمت نہیں تھی کہ تھوڑا سا بھی ہل لے۔ وہ مردان خانے کے باہر کھڑے تھے جب سفیان خان بولے، دلہام بس یہ بات حویلی سے باہر نہ نکلے۔ غصے میں آ کر اس کی تو اچھی خاصی دھلائی ہم نے کر دی ہے، لیکن اصل مسئلہ لوگوں کا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا بڑے بابا، کوئی منہ کھول کر تو دیکھے، زبان اس کی حلق سے کھینچ لوں گا۔ اور تم دونوں، اگر تم دونوں نے بھی ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے تو بتا دو، یہ نہ ہو بعد میں پتہ چلنے پر اس سے بری حالت ہو تم دونوں کی۔ دلہام نے رخ وریام اور شہریار کی طرف کیا۔ لالا آپ کو لگتا ہے ہم اس طرح کی حرکت کریں گے؟ ہماری بیویاں ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ پہلا جملہ سردار سے کہتے دوسرا جملہ انہوں نے اپنے دل میں کہا تھا۔ دلہام نے سب کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب لاؤنج میں گئے۔ جاری ہے، کیسی لگی ایپیسوڈ بتانا مت بھولیے گا۔ ہادی کو کچھ زیادہ ہی مار پڑ گئی، لیکن ایک طریقے سے ٹھیک بھی تھا، کیونکہ جو کارنامہ اس نے کیا تھا اس کی بجائے وہ بڑوں سے بھی بات کر کے رخصتی کروا سکتا تھا۔
اللہ حافظ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔